اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے۔ اللہ مہربان تو بہت بڑا ہے، کریم ہے، رحیم ہے، لیکن ہم نے کچھ حدود ہی توڑ دی اللہ کی۔ ہم نے نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی۔ ہم نے نعرہ لگایا اللہ کے پیاروں کو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی عزت و ناموس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے دین کو پس پش ڈال دیا، نمازیں چھوڑ دی، روزے نہیں رکھے، عبادت و طاعت کی طرف نہیں آئے۔ ہر وہ گناہ جس کی وجہ سے قوم مختلف اقوام ہلاک ہوئے ہم وہ کر چکے ہیں۔ زنا، لواطت، شراب نوشی، ناپ تول میں کمی، اسی طرح غیر کے حقوق کھانے، قتل ناحق، ناجائز کھانا، حرام کے پیسے کھانا، لباس حرام، جسم میں سب کچھ حرام، پیٹ میں سب کچھ حرام۔ تو اللہ کو ہم نے ناراض کیا۔ اجتماعی توبے کی ضرورت ہے، ایک سچی توبے کی ضرورت ہے، رب کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے، اپنی عاجزی التجائیں، صحراؤں میں نکلنے کا ٹائم ہے، سرب سجود رہنے کے لیے اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ اقوام پر جب کوئی مصیبت آ جاتی تو اجتماعی توبے کی تقاریب منعقد کرتے، باہر نکلتے۔ ہم پر بارش نہیں برس رہی ہوتی ہے تو ہم نماز استسقاء پڑھتے ہیں، خسوف اور کسوف کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بدبختی بدقسمتی یہ ہوئی کہ مصیبت آئی ہے تو ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے گھروں میں دب کے رہو، گھروں میں بیٹھے رہو، باہر نہ نکلو، کسی سے ملو نہیں۔ جن کی وسیلے سے ہمیں شفا ملتی تھی آب زمزم کو بند کیا گیا ہے۔ جس در سے ہمیں شفا ملتا میرے آقا کا گھر، اس گھر کو بند کر دیا گیا ہے۔ جس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ہماری بیماریاں ختم ہو جاتی اس خانہ کعبہ کو بند کیا گیا ہے۔ زبون حالی ہے، اللہ ناراض ہے، رب ناراض ہے، وہ لا یزال ذات ناراض ہے، ان کے حبیب ناراض ہے، انہیں راضی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اٹلی کے بعد فرانس میں آیا۔ فرانس میں یہ وبا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فرانس میں وبا آیا ہے، لیکن وبا صرف اس وجہ سے آئی کہ حضور کی گستاخی کرنے والی ایک آسیہ ملعونہ کو وہاں انہوں نے نیشنلٹی دی۔ رب اس پر ناراض ہے، ہم پر رب ناراض ہے کہ ہم نے حضور کی گستاخوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ ہم پر رب ناراض ہے کہ ہم نے رب کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اسی لیے اللہ ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ سے دوستی اور اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ سچی توبہ، اجتماعی توبہ، استغفار، رب کی حضور جھکنا، اللہ کے حضور سر پر سجود رہنا سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے اہم ہے۔ وگرنہ رب فرماتے ان عذاب ربک لشدید، اللہ کی عذاب بہت دردناک ہے، اس سے بھی دردناک عذاب آ سکتا ہے۔ اسی لیے اجتماعی توبے کی ضرورت ہے، سچی توبے کی ضرورت ہے۔ اور سچی توبے کی علامت یہ ہے کہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں یہ وعدہ کر لے اللہ یعود الیہ ابدا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جائیں گے۔ جو گناہ ہم کر چکے ہیں اس گناہ پر نادم رہنا چاہیے، اور یہ پکی اور سچی توبہ ہو اور وعدہ یہ ہو کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ تین شرائط کے ساتھ بارگاہ الہی میں روئیں، آنسو بہائیں اور توبہ کر لے تو رب مان جائے گا۔ پھر بھی اللہ نے ہمیں کتنا ٹائم دیا، گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے باہر نہ نکلے، گھروں میں رہیں۔ گھروں میں بیٹھتے ہوئے کیا کریں گے؟ 15 دن ہے، 15 دنوں میں اللہ کا کلام اٹھائیں۔ اگر دن میں 2 پاری بھی پڑھیں گے تو پورا ایک قرآن عظیم شان ختم ہوگا۔ صلاۃ تسبیح کر لے، اپنا ذکر و اذکار کرے، رب کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کر لے، اللہ رب العزت کی عبادت و طاعت میں لگے رہے۔ ٹیلی ویژن کو بند کیا جائے، ٹیلی ویژن کو نہ دیکھا جائے، عبثیات پر محفوظ نہ رہے، عبثیات سے دور رہے۔ رب نے ہمیں موقع دیا ہے 14 دن گھر میں ایک کمرے میں محدود کرنے کے لیے، اور اس محدودیت صرف رب سے اپنی لو لگائیں۔ کوئی اور نہیں ہے، ملنے والا نہیں ہے، دوست نہیں ہے، یار نہیں ہے جس کی طرف
رب نے ہمیں خود بلا کے خود اپنے دروازے سارے بند کروائے کہ میرے بندوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر بھی میں گھر کے کمرے میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن اور فلمیں دیکھتا رہوں، ابسیات پر کڑا رہوں، تو یہ میرے لیے ذلت بالائے ذلت ہوگی۔ رب کو راضی کریں، اللہ محفوظ رکھے سب کو، اللہ اس بلاؤں سے محفوظ رکھے، اپنے عقیدے کو پختہ کر لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، آقا نے فرمایا ایک سے دوسرے تک بیماری نہیں منتقل ہوتی، رب فرمائے تو سارے کائنات کو صحت دے اور رب چاہے تو ساروں کو بیمار فرمائے۔ اسی لیے اس عقیدے پر پختہ رہیں کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، رب جسے چاہتے ہے اسے بیمار فرماتا ہے، رب جسے چاہتا ہے اس بندے کو اللہ کریم صحت بھی دے سکتا ہے، تندرستی بھی دے سکتی ہے اللہ رب العزت۔ یہ مشکل ٹائم ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب کو منائیں، اللہ رب العزت کی یاد میں رہیں، اللہ کے ذکر میں رہیں، سچی توبہ کر لے، استغفار کر لے، رب کے بارگاہ میں گڑ گڑائے، سرب سجود رہیں، طویل قیام کریں، طویل رکوع کرے، طویل سجود کرے، راتوں کو جاگتے رہے، رب کی عبادت میں راتوں کو گزارتے رہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔